أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میں تمام بہنیں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. آج جو ہے وہ ہمارا لاسٹ لیسن ہوگا اور سورۃ الحق کی آیت نمبر 10 کا ہم پڑھیں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو چلیں ہم جو ہے اس کو آغاز کرتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف, اور جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی, فقالوا تو ان سب نے کہی ہمارے رب, آتینا ہمیں عطا کر, من لدن کا اپنے پاس سے, رحمت, وہی لنا اور ہمیں جو ہے وہ عطا کر, من امرنا ہمارے کام میں, رشدن ہدایت, رہنمائی. ٹھیک ہے, تو کیا انہوں نے جب جو ہے یہ واقعہ یہ تھا کہ جب اصحاب کہف جو ہے وہ اپنا ایمان بچا کر, وہاں پر یہ تھا کہ جو بھی ایمان لے کر آتا تھا اس کو جو ہے قتل کر دیا جاتا. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی وہ دور تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب تک نہیں آئی تھی, تو اس سے پہلے ٹائٹس رومی جو نام لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ قتل کیا تھا. اور جب وہاں کی حکومت جو تھی, تو حکومت میں یہ تھا کہ اپنا ایمان یا تو بچا لیں یا پھر جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں, یا پھر آپ جو ہے وہ اب ایمان نہیں لا سکتے. یعنی ایسا جو ہے پیش کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایمان لاتے ہیں, بلکہ ایسا کرنا تھا کہ ہم جو بھی بادشاہ وہاں ہوا کرتے تھے ان کے اوپر ان کی بات مانی ہوا کرتی تھی, ان کو سجدہ کرنا ہوتا تھا, ایسا سب کچھ تھا. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, اور اپنا ایمان کی حفاظت کر کے یہ 7 نوجوان تھے, اور یہ کہف یعنی کہ غار میں پناہ لے لی انہوں نے, اور وہاں پر ہی رہنے لگ گئے. تو جب انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر جب وہ اس غار میں آئے, تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ اے ہمارے رب, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا کر. یعنی ہم سب کچھ چھوڑ کر اب یہاں آ گئے ہیں, اور ہم نے اس گاؤں میں پناہ لے لی سب کچھ چھوڑ کر, ہمیں جو ہے اپنے پاس سے رحمت عطا کر, ہمیں اپنے پاس سے جو ہے وہ سب چیز ہماری کاموں کو درست کر. اور آگے فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما, کہ ہمارا جو کام ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں اس میں ہماری کوئی رہنمائی عطا فرما. ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے, ہم لوگوں سے بچ کر جو ہے وہ غار میں آ گئے ہیں, اب تیرا کام ہے, تیری مدد ہے, اور تو ہی مدد کرنے والا ہے. اور آگے آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی اس دعا کے نتیجے میں ان کی کہ انہوں نے جو آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن میں ان کے قصے کو محفوظ کر دیا گیا کہ کون لوگ تھے, صرف ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی. ایمان بچانا مشکل بات ہوتی ہے, آسان بات نہیں ہوتی اس دور میں ہوتے ہوئے, کہ جب آپ دیکھیں کہ پرفتن دور ہو اور آپ کو آپ کا ایمان کا دھچکا ہو, اور جو ہے آپ ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہنا ہے, تو آپ جو ہے اس کو چھوڑ کر آپ دوسری ساری چیزیں جس کے لیے آپ کو آسانی ہو تو آپ اس میں جا سکتے ہیں. لیکن ایک مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچاتا ہے اور دوسری ساری چیزوں کو جو ہے وہ خیر آباد کر دیتا ہے, اور
انہوں نے کچھ فکر نہیں کری، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنی سب چیزیں چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کی اور غار میں جو ہے وہ پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے ہم اب اس غار میں آ گئے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر ہم جو ہے تیری پناہ میں آ گئے ہیں، اب تیرا کام ہے کہ تو ہمیں کہاں سے رہنمائی دے اور کہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعا سے ان کے قصے کو محفوظ کر دیا اور ہم جو ہے ہمارے لیے سبق دے دیا۔ اور وہ تو چلے گئے، وہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی نا، وہ تو مر گئے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کی جو یہ قصہ جو ہے وہ ابھی تک سنا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی بہترین چیز جو سب سے زیادہ بہترین چیز ہے وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو محفوظ فرما دیا۔ تو صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا، اس پہ یقین کیا اور اس کی خاطر سب چیز چھوڑا۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چیز چھوڑتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ضائع نہیں جاتی ہے، اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت بی بی ہاجرہ کا آپ کیسے سنتے ہیں نا کہ انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ پیچھے وہ ان کو بھی بولتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ کہاں جو ہے وہ بے آب و گیا زمین پر بالکل سہرے سہرا ہے، وہاں پر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے کو، میرے اس چھوٹے سے بچے کو۔ تو وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، وہ پھر کہتی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور بالکل ایسا ہے، تو وہ پھر پیچھے مڑ کے پھر وہ بولتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں جی۔ تو پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع کرا نہیں، ضائع کرا۔ ان کی نسل سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری امت ان کی نسل سے نکالی، الحمدللہ۔ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ کہف کی آیت جو ہے وہ 10 آیات مطالعہ ہمارا مکمل ہو گیا اور ہم نے جو ہے اس کو حفظ بھی کر لیا ہوگا الحمدللہ، اور امید ہے کہ بہت ہی بینیفیشل کورس رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے، اور جو بھی کچھ مسٹیکس وغیرہ ہوں، جو بھی کچھ کمی کوتاہیاں رہ گئی ہوں، آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکسٹ پیج میں جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے سب سے قبول فرمائے، ہم سے قبول فرمائے، اور میری لیے بہت دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری جو ٹیم ہے الحمدللہ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ میری ٹیم آپ کے تک ایک کورس پہنچانے کے لیے میری پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، تو الحمدللہ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا اور ان کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول فرمائے، ان لوگ کے یہ جو وہ محنت کر رہی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ٹربل محنت جو ہے اجر چڑھا کر دے، اور جب ہم قیامت والے دن ہمیں یہ اجر مل رہا ہو انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم وہ دیکھ کر نامہ مالا ہمارا دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں، اور ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس سے جو ہے ہمیں بس یہ خوشی زیادہ ہوگی کہ ہم جو ہے ہمیں ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول فرمائے، اس کو جو ہے کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ لوگ یہ کبھی بھولے نہیں، اس کو اپنے جو ہے اس کو روٹین میں رکھیے گا، اور جب بھی سورہ کہف پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ پڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ وہ بھی یہ یاد کریں، اور جس طریقے سے یہ پرفتن دور ہے اور فتنے کے دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ کہف کی آیت اسٹارٹ کی، آیات کو حفظ کرنے کی تلقین کی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اپنے بچوں میں اس کا رواج عام کریں کہ وہ بھی اس کو حفظ کریں، کیونکہ ابھی ہمارے اس دور میں اتنا زیادہ فتنہ ہے، تو آنے والا جو دور ہوگا اس کا تو آپ جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کتنا زیادہ فتنہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارا بھی، ہم سے بھی، مطلب ہمیں بھی محفوظ فرمائے ان سب فتنوں سے، اور ہماری جو اولاد ہے، جو آنے والی جو اولاد ہے اس سے بھی محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور زیادہ سے زیادہ کام جو ہے ہمیں اپنی نسلوں پہ کرنا ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی نسل پہ کام کرتی ہے، تو ہمیں اپنی نسلوں پہ کام کرنا ہے، کیونکہ جو آنے والی نسل ہوگی آپ یقین کریں اس میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی اتنی، تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے ہمیں الحمدللہ، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ پہ جو آنے والی نسل ہوگی اس کو نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پہچان نہیں ہو، تو آج جو ہم نے محنت کر لی اپنی اولاد پہ وہ آگے
وہ آگے چلے گی. اگر نہیں محنت کری تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی نہیں ہوگی. کیونکہ آج کل جو ہے وہ اتنے زیادہ فلسفی دکھائی جاتی ہے, اور آج کل تو اتنے زیادہ فتنے نکل گئے ہیں کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ سامنے آتا ہے, اور آپ یقین کریں آپ لوگ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو سرچنگ کریں یا سوشل میڈیا پہ اسکرول کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے کتنے زیادہ فتنہ پھیلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے کوئی تصور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مطلب یہ کائنات جو ہے وہ خود ہی بن گئی ہے. فزکس جو پڑھائی جاتی ہے اور جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹی لیول میں, اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط نہیں ہے تو یقین کریں آپ جو ہے پھر وہ اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے بچوں پہ تعلیم نہیں دی تو آگے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بچوں پہ کیا اثر ہونے والا ہے اس چیز کا. تو بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم, عورت کی تعلیم کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.